کتاب کا بھی وہی مسئلہ ہے. بھائی جو جس کے کہہ دیا جائے، مثلا مجھے کہیں کہ بھائی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو میں وہ کتاب چھاپ کر طالب علموں کو ان کو دوں گا جو طالب علم زکوٰۃ کے مستحق ہے، یا پھر ان کی تبلیغ کر کے عام لوگوں کو مفت تقسیم کروں گا. چلو. قرآن مجید میں ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا وہ جس چیز کو کن فرمائے وہ فوراً ہو جاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کی تخلیق میں زمین و آسمان چند دن میں بنائے؟ اس کا مفصل جواب ارشاد. میں نے ایک تقریر میں آپ کو بار بار عرض کیا کہ اللہ کریم اسباب کا محتاج نہیں، وہ بغیر اسباب کے تمام کام کرتا ہے. چونکہ دنیا میں انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا تو خلیفے کو سمجھایا کہ لو دیکھ جیسے میں کروں تم بھی اسی طرح کرنا، کیونکہ خلیفہ مزار حق ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا میں کام اسی طرح کرتا ہوں اسباب کے ماتحت. تو اللہ کون کا مالک ہے، لیکن خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اس کو ہلا دو، سامنے ان کو بیٹھے شیر کی طرح بیٹھو، نیند لے رہے ہو؟ چلو جی شیر کی طرح بیٹھو، دیکھو نیند کروں تو میں کروں. ہاں تو میں نے یہ جواب دیا کہ اللہ کریم نے اسباب، اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی سبب کے بندے کا پیٹ بھر دیتا. یہ تقریر کل پرسوں چلی ہے تو بھر سکتا تھا کہ نہیں؟ وہاں بھی کو روٹی نہ کھائے کیونکہ یہ غیر اللہ ہے، پانی نہ پیے کیونکہ یہ غیر اللہ ہے، اور یہ رضائی نہ اوڑھے یہ غیر اللہ ہے، جو سائیکل پہ نہ بیٹھے چین لوگ کہو کہ یہ مجھے دے دے کیونکہ یہ غیر اللہ ہے. تو یہ اسباب ہیں، اللہ نے اپنے خلیفے کو یہ تدریس سکھائی. چلو جی. یہ 2 دن سے یہ پرچی آ رہی ہے کہ جب سوال جواب ہوتے ہیں تو ہمارے طلباء جو ہے نا اس طرح بیٹھتے ہیں کہ قرآن پاک کو پیٹھ ہوتی ہے. تو ہمیں مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ کیا آپ ان کی توجہ نہیں دلاتے؟ تو ایک مرتبہ پھر جب سوال جواب ہوں تو آپ اسی طرح بیٹھیں جس طرح آپ پڑھائی کے دوران کلاس میں بیٹھتے ہیں، ورنہ آپ قرآن پاک کو ایک طرف اس طرح کر دیں کہ کسی کی پیٹ نہ ہو، ہم بھی گناہ گار نہ ہوں. اگلا سوال ہے، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے روکے وہ ظالم ہے. اس بارے میں پوچھنا ہے کہ ایک مسجد کی کمیٹی نے ایک مدرسہ صرف اور صرف اس بات پر بند کر دیا کہ یہ مدرسے والے ٹائم زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیا کمیٹی کا یہ عمل درست ہے اور اس کمیٹی پر بھی یہ وعید کا عتاب ہوگا؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ. اسی کے ماتحت تمام مفسرین نے لکھا کہ جس مسجد میں خطرہ ہو کہ اس میں سے چوری ہو جائے گی یا اس میں کوئی نقصان ہوگا وہ اس مسجد کو بند کر سکتے ہیں با بجا مسجد کی ضرورت کے. باقی یہ جو کمیٹی کا مسئلہ ہے، کمیٹی چونکہ مسجد کی سربراہ ہوتی ہے، وہ اپنی سربراہی سے مسجد کو چلانا اپنے طور جانتے ہیں. اگر اس میں مصلحت مسجد کی بہتری کی ہے تو کر سکتے ہیں، اگر بہتری کی نہیں کسی ضد سے کرتے ہیں تو پھر وہ مجرم. فرض نماز کے بعد دعائے ثانی جو مانگی جاتی ہے وہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ 30 حدیثیں امام نووی نے شرح مسلم میں نقل فرمائی ہیں. نجدی منکر ہیں جو دیمدی وہابی جو ہیں ان کے ریال با کمال ریال کی وجہ سے اب یہ بھی کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے. تو 30 حدیثیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی ہیں کہ نماز کے بعد فرضوں کے دعا مانگنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. چلو جی. آج ترجمے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل آخر تک پڑھی گئی. 2 چیزوں کی وضاحت چاہتا ہوں. اس آیت میں رسولوں کا ذکر فرشتوں کے بعد کیوں فرمایا گیا؟ اگرچہ فضیلت رسولوں کی زیادہ ہے، فرشتوں کا ذکر کرنے کے باوجود جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا ذکر علیحدہ کیوں فرمایا گیا؟ وضاحت فرمائیں. 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ رسولوں کا ذکر پہلے نہیں ہے، فرشتوں کا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ملائکہ کا لفظ آ گیا تو جبریل میکائیل دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ علمی خامی ہے، اسی لیے میں علمی طور عرض کرتا ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کا ذکر پہلے آ جائے وہ افضل ہو اور جس کا نام بعد کو آئے وہ مفضول ہو. یہ ایک ذہنی اختراع ہے اور غلط فہمی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو معنی یہ ہوا کہ اسم افضل ہے اور اللہ کی شان کم ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. جو ذکر پہلے آتا ہے پیچھے آتا ہے
وہ اسم کی دلیل کوئی نہیں ہوتی کہ پہلے کا ذکر افضل سے ہے اور دوسرے کا بعد کو ہے. یہ ایک جہالت ہے اور بے خبری ہے. دوسرا جواب علمی یوں سمجھ لو کہ عموم کے بعد خصوص علم معانی کا قاعدہ ہے. عموم کے بعد خصوص کے پہلے عام چیز کا ذکر کر دیا جائے، اس کے بعد ایک خاص چیز کا ذکر کر دیا جائے. یہ قرآن میں اور حدیث میں اور عرف عام میں یہ عام ہی ہے، کیونکہ اعلیٰ چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بار بار ذکر فرماتا ہے. تو یہ بھی قاعدہ اسی طرح کا ہے کہ عموم کے بعد خصوص ہے. قرآن پاک میں جہاں جہاں وَإِذْ یعنی یاد کرو وقت فرمایا گیا، کیا یہ یاد دہانی سرکار علیہ السلام کے لیے ہے؟ اگر ہے تو اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ جو سرکار کے آیا نا وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب فلاں فلاں، تو آپ کو سرکار سے پیار ہے، کہہ دو الحمدللہ. ایک ہوتا ہے یاد دہانی پیار کی، ایک یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ محبوب یاد کر کیسا سما تھا کہ نبی بیٹھے تھے اور میں تقریر کر رہا تھا. اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اذ اخذ ربک من بنی آدم. اس طرح کے آیات میں مقصد ہمارے نزدیک یہ ہے کہ سرکار کا وجود چونکہ پہلے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پچھلے موقع سے یاد دہانی نہیں بلکہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ عجیب چیز تھی جو آپ کے ذکر میں سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ لا علمی نہیں، یہ اس کے لیے لا علمی ہے جو نبی پاک کا دشمن ہے، مخالف ہے. جی قرآن پاک کی ایک آیت ہے فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، آخر تک کے تحت ہم نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے نالین شریف کو مقدس یا اقدس نہ کہا جائے. حضور علیہ السلام کی ذات پر تو اقدس و مقدس کا اطلاق ہوگا لیکن نالین پر نہیں ہوگا. اس کی وضاحت فرمائیں. سنو عزیزو، تقدیس اللہ کی صفت ہے، باقی اس کے بعد روح القدس آپ کہتے ہیں روح القدس، اور اسی طرح جبریل علیہ السلام کا لقب ہے قدس مسجد. یہ بھی ایک اقدس چیز کے لیے کہا جاتا ہے جو پاک ہو، جو چیز پاک ہو. ہمارے نزدیک کیا تمام لوگوں کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک اقدس ہیں اور تقدیس والی ہیں، اسی لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جائز ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے. میں اعتراض کے طور وہ پیش کرتے ہیں تو میں آپ کو حدیث کی دلیل اسی مضمون کے ماتحت عرض کر دوں. حضور نماز پڑھنے گئے تو کھنکار کسی کا حضور کے جوتے مبارک کو لگ گیا، تو اللہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ غیر کا کھنکار میرے یار کی جوتے مبارک پر ہو، فرمایا جلدی اتار دو، یہ صاف ہو تو پھر اس کے بعد پہن. یہ تقدیس کی دلیل ہے. چلو جی. کتاب تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمٰن نے امام اعظم کی کنیت ابو حنیفہ کی وجہ آپ کی بیٹی والا معروف واقعہ بیان فرمایا، جبکہ ہمارے اکثر علماء اس کی تردید فرماتے ہیں. تو آپ کی کانا جواب ارشاد فرمائیں. سنو میرے عزیزو، حضرت امام ابو حنیفہ ان کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو دوات کو، تو چونکہ آپ کے تعلیم تدریس میں دواتوں کی کثرت ہوتی، جہاں چیز کسی کا کثرت ہو تو اس کا وہ کنیت بن جاتی ہے. جیسے ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ، کوئی ہریرہ ان کی بیٹی نہیں تھی بلکہ کثرت بیویاں رہتی تھی تو آپ کو ابو ہریرہ کہا جاتا. اس میں تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں آئی. میں نے مناقب قردری بھی اور اس کا ترجمہ کیا ہے، چھپے انشاءاللہ وہ مکتبہ نبویہ میں نے اپنے ذمہ لگا لیا ہے. اور مناقب الموفق یہ اتنا ضخیم ہے، وہ چھپ رہی ہے، تو امید ہے کہ اسی مہینے میں ورنہ اگلے مہینے میں آ جائے گی. وہ اسی طرح نقل کرتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے، جیسے امام بخاری قال قال رسول اللہ سے حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں. انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ آپ کی کوئی لڑکی نہیں تھی. البتہ حضرت شیخ عطار چونکہ ہمارے اکابر اولیاء میں سے ہیں، اس کی میں نے یہ تعویل پیش کی ہے کہ بہت سارے گھروں میں بچیاں پلتی ہیں تو تربیت کے طور اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا جاتا ہے. تو ممکن ہے کوئی بچی تربیت کے لیے ہو تو حضرت نے اس کو تربیت دی ہو، تو یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں. اسی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امام حسن بصری کو حضور علیہ السلام کی گود میں ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، تو کیا یہ صحابی ہو گئے تھے؟ سنو بھائیو، حضرت حسن بصری ہمارے مشائخ میں ہیں، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ. تو نقش بندی سلسلہ جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے
صدیق اکبر تک پہنچتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری بچے تھے، بی بی ام سلمہ کے گھر پلتے تھے، تو بچپن میں کوئی سرکار کو دیکھ لیتا ہے، صحابیت کی عمر سن شعور یعنی 3 سال 4 سال کے بعد بتائی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نزدیک امام حسین صحابی ہیں، امام حسن صحابی ہیں۔ جو چھوٹی عمر میں جس نے دیکھا اس کو صحابیت میں داخل نہیں کیا جاتا، یہ تابعی ہے۔ حسن بصری تابعی ہے۔ چلو جی، نزہۃ المجالس میں نقل ہے کہ تورات شریف میں مذکور ہے کہ یہ دعائے شعبان ماہ شعبان میں ایک بار پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ تورات کے احکام ہمارے لیے قابل عمل ہیں یا نہیں؟ اصل دیکھو یہی جھگڑا دعوت اسلامی ان کی کتاب فیضان مدینہ ہے، کتاب کا نام سنت، یہ غلط فہمی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اکابر اولیاء سے منقول ہو وہ ہم بحیثیت بزرگ کے اس کے قول کو عمل میں لائیں تو ہمارے لیے ثواب ہے۔ تو اسی لیے یہ جو نزہۃ المجالس ہے یہ کوئی مستند کتاب نہیں ہے، بعض کی کتاب ہے، جیسے آج کے زمانے میں کی تقریریں ہیں نا کتابیں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ تو فضیلت میں ہم اگر کر لیتے ہیں تو ثواب ملے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے، اگر وہ دے تو کون روک دے۔ فیضان کیا کتاب کا نام؟ فیضان سنت، اس میں بھی یہ جامع جواب عرض کر رہا ہوں۔ تو تمہیں یہ ذہن سے یہ خیال ہی اتار دینا چاہیے کہ بھئی کوئی نقل کرتا ہے حوالہ تو آپ حوالے کو دیکھیں، اسی مطابق ثواب دینے والا وہ ہے، ہم کون ہیں درمیان میں روکنے والے؟ رکاوٹ اگر کریں گے تو منع الی الخیر میں داخل ہوں، ثواب ملے گا۔ چلو جی، آپ نے روایات کی 2 قسمیں بیان کی تھی پچھلے درس میں، ایک اسرائیلی روایات اور دوسری روایت کی قسم کیا ہے وہ ارشاد فرمائیے۔ ایک اسرائیلی روایات اور ایک دوسری روایت، وہ کون سی ہیں؟ وہ میں نے قاعدہ بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء میں تمہیں جو روایت ملے اگر میری شریعت کے مطابق ہے تو اس کو عمل میں لاؤ، اگر نہیں ہے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دو، اگر نہ مطابق ہے نہ موافق ہے بین ہے اس پر عمل کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ الحبائب فی الملائک کتاب کا نام ہے، الحبائب فی الملائک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ درود شریف 15 سال پہلے کا ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھا، اور درود پڑھیں تو درود رسول پڑھیں، اس کی یہ اصل میں دیوبندیوں وہابیوں کی ایک ضد ہے، ورنہ نسیم الریاض میں قاعدہ کلیہ لکھا ہے کہ پہلے جناب کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضور نبی پاک کا ہر قول فعل امتیازی ہوتا ہے۔ ہم آپس میں ملیں تو کیسے کہتے ہیں السلام ہو، اور صحابی حضور کو ملتے تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، یہ ان کو جو ہے جہالت ہے، اصل میں ضد ہے اس درود سے جو میں نے اس میں رگڑا ہے اس کتاب میں جو سفر نامہ عراق اور شام میں، کہ جس مسجد میں جاتے ہیں سنیوں میں تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو کیا وہ بریلوی ہیں شام میں رہنے والے؟ کیا وہ عراق میں رہنے؟ ان کو تو احمد رضا کا نام ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ پھر ایک کتاب میں نے لکھی ہے ترتیب وار، وہ چھپے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ گودڑا لے آیا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے۔ اب چھٹی ہونے والی ہے اور میرے مولانا عبدالغنی مدذل العالی یہ میرے بچے ہیں، لیکن اب مدذل العالی، ہاں تو اب چٹی ڈالی بھی ہو رہی ہے۔ ہاں ہم تو پہلے ہی چٹے ہو گئے، تم ابھی چٹے ہو گئے، شروع ہے۔ تو ان کو چونکہ چھٹی کا ٹائم آ رہا ہے تو وہ کتاب انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، وہ سرکار کے زمانے سے لے کے یہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے تک خود دے بندر بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کو مولوی اشرف علی تھانوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولوی زکریا کاندھ حلوی جو تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا سربراہ ہے، انہوں نے سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے افضل سے یہ شروع ہو رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چلا جائے گا۔ یہ مر جائیں گے میرے یار کا درود جاری رہے گا۔ ایک سوال ہے آخری، ختم شد؟ اچھا ایک ہے بس، اجماع قیاس اور اجتہاد میں کیا فرق ہے؟ نیز یہ کن کن مسئلوں میں کون کون لوگ کر سکتے ہیں؟ کیا مجتہد اور مجدد میں فرق ہے؟ مجدد عیسوی صدی کے حساب سے آتا ہے یا ہجری صدی کے حساب سے؟ سنو میرے عزیزو، یہ بات پہلے تھوڑی سی چل چکی تھی جب میں نے تحریک مجتہد کو رگڑا تھا۔ تو یہ اجتہاد کی شرائط ہے
تو وہ مجتہد اسی شرائط پر اجتہاد کرتا ہے. اجتہاد دو قسم ہے، مطلق اور مقید. مطلق کا جو ہے وہ زمانہ خیر القرون قرنی ثم الذین، مطلق کا اجتہاد کا ختم. مقید جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، لیکن اس شرط پر کہ وہ اصول اسلاف کے مطابق ہو. اور اگر اپنا اختراع ہے تو وہ شریعت پر افتراء ہوگا، بہتان ہوگا، اور شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، ہم منہ پر مار دیں گے. اجماع وہ ہوتا ہے جو ہر زمانے میں علماء جو صاحب راہ ہیں اسی پر اتفاق کر لیں تو وہ شریعت مطہرہ میں جائز ہو جاتا ہے، تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے. یہ اصول شاشی، نور الانوار، بڑی بڑی کتابیں جو ہمارے علماء 10 سال رگڑے کھا کے پڑھتے ہیں، تو آپ بھی پڑھیں تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا. ان کے مراتب ہیں. اجماع اگر ہے کلی تو وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے نص قطعی سے مسئلے ثابت ہوتے ہیں. جیسے اجماع حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا یہ اجماع ہوتا ہے کلی. اس کے بعد پھر ہر زمانے میں جو مجدد کی قید لگائی گئی ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا. انشاءاللہ ہر صدی میں مجدد آئے گا. اب کی جو صدی ہے وہ امام احمد رضا کی تجدید چل رہی ہے، ہمیں کسی دوسرے مجدد کی ضرورت ہی نہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعمتوں میں عام انسان مراد تھے، اور پھر بنی اسرائیل سے پارے تک مختلف نعمتوں کا ذکر رہا. اب لفظ سیقول الصفاء سے رابطہ بدلتا ہے، بات وہی ہے لیکن ذکر منافقین کا ہے، کیونکہ یہ یقول الصفاء سے مراد منافق ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ ایک قبلے کی طرف منہ کرتے بیت المقدس کو، پھر قبلے کو کیوں پھر گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا. یہ مختصر سا مضمون ان کے لیے بیان فرما کر پھر ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی باری ہوتی ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا دستور ہے کہ ایمان ہے تو نیکیاں فائدہ دیتی ہیں، ایمان نہ ہو کروڑوں بے شمار نیکیاں کرے وہ منہ پہ ماری جاتی ہیں، کسی کام کی نہیں. تو جس کو ہم عقیدے سے تعبیر کرتے ہیں، تو عقیدہ صحیح تو کردار صحیح. یہ اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان میں بہت بڑا عرصہ مار کا رہا، لڑائی رہی، جھگڑے رہے، مناظرے ہوتے. ہمارے نزدیک اصل جڑ ایمان ہے. جڑ ہے، اگرچہ درخت اوپر سے سوکھا ہے تو جڑ اگر اچھی ہے، صحیح ہے، تو وہ درخت پھر پھل سکتا ہے، پھول سکتا ہے. تو اگر جڑ کٹی ہوئی ہے یا جڑ سوکھی ہوئی ہے، آگے اوپر اعلیٰ سے اعلیٰ درخت کو سجا دو، وہ کسی کام کا نہیں. آج بھی دیوبندی وہابی زیادہ زور عمل ہم ہی کہتے ہیں، عمل بھی ضروری ہے، عمل کرو، عمل کے بغیر زندگی برباد ہے. لیکن یہ تاثر دینا کہ ایمان عقیدہ کچھ نہیں ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس پر دلائل قائم کیے جا سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں. اتنا البتہ عرض کر دوں کہ اللہ کریم نے عمل صالح کو جہاں ذکر فرمایا ہے اس سے پہلے ایمان کی شرط لگائی ہے. ان الذین آمنوا بعد بار آئے گا وعملوا الصالحات بعد کو ہوگا. تو عقیدہ میں سے صحیح عقیدہ اہل سنت کا ہے. بعد کو جتنا بیماریاں ہیں وہ سب جہنم میں. حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی 73 ملۃ کلھا فی النار الا ملۃ واحدہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا 73 پیدا ہوں گے. یہ بھی فرق یاد رکھیں کہ وہ جو 73 ہیں اصولی حیثیت ہے، ورنہ صرف شیعوں کے عقیدے کو، شیعوں کے فرقوں کو دیکھو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں ان کے فرقے ذکر فرمائے اور علماء نے بھی. تو تقریباً 70 کے قریب تو یہ شیعوں کے ہو جاتے ہیں. معتزلہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، مختلف ہیں. یہ کتاب ہے فرقے ہی فرقے. اس میں تمام دو عالم دنیا میں فرقے پیدا ہوئے سرکار کے زمانے کے بعد. جتنا تک میرا بس چل سکا ہے میں نے سب کا ذکر کیا ہے. اس کتاب کا میں نے نام رکھا ہے فرقے ہی فرقے. انشاءاللہ تعالی چھپے گی. تو میں نے ایک کتاب اور بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے، کون کی کنجی اور کون کی زبان.
کون کی کنجی میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے کہ تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی. یہ اس کا موضوع ہے کون کی کنجی. چھوٹے چھوٹے رسالے اور علمی انشاءاللہ العزیز بڑے کام دیتے ہیں. پھر دوسری ہے کہ کون کی زبان وہی ولیوں کے لیے وہ بھی وہی ایک ہے. نبی اور ولی ایک ہی بات ہوتی ہے, وہ نبوت ہے اور یہ ولایت ہے. بہرحال انشاءاللہ وہ بھی کوئی مرد مجاہد نکل آئے ہیں اور بھی کافی سارے مسودے پڑے ہیں. آپ کے کام کے ثواب ہوگا. یہ ناسخ و منسوخ آ گیا ہے, یہ آپ انشاءاللہ انہوں نے 25 روپے کی قیمت رکھی, لیکن پھر شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے 20 روپے. 20 روپے تو جاتے جاتے کیلے کھا لیجیے. تو انشاءاللہ یہ میرے عزیز کے ذمہ ہے. یہ میرا دیکھو جمیل, ان اللہ جمیل یحب الجمال. یہ اس میں 20 روپے دے کر آپ لیتے جائیں تو اور بھی کتابیں انشاءاللہ انہوں نے فرمایا آگے چھاپیں گے. یہ تھا درمیان میں میرے 24 سالہ. اب آگے کھانا کھائیے. تو عقیدے مختلفوں میں سے سارے جہنم ایک بحث میں جائے گا, حضور کا ارشاد گرامی ہے. اب آپ کو دھوکے سناؤں, ایک دھوکہ سنا دوں. شبلی نعمانی کو آپ سنا کرتے ہیں, بڑا مشہور مورخ ہے, کتابیں بھی اس کی ہیں. دیوبندی اس کو اچھا سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ بھی نیچری ہے. نیچری ہے, سید کا دایاں ہاتھ ہے. ترمذی میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حاضر حدیث و غریب. اصل میں نیچریوں کا عقیدہ یہ ہے کہ با مسلمہ اللہ اللہ باب رحمن رام رام, یعنی ہر ایک کو ایک ہی اچھا سمجھو. آج کا جو زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ سر سید علی گڑھی کے خیالات کو ترجیح دی جاتی ہے, جو انگریزی خان لوگ ہیں, انگریزی دان جو ہمارے کالجوں میں پڑھنے والے. تو حالانکہ مذہب ایک ہے, اس پر ڈٹ جاؤ, باقیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو. تو حضور نبی پاک کی اس حدیث سے کہ بہتر جب جہنم میں جائیں گے, حاجی ہے تو کیا ہوا, قاضی ہے, نمازی ہے, کیا ہوا. قاری وہ قاری میں کہا کرتا ہوں, وہ قاری نہیں قہری ہے. جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں پکڑتا وہ قاری نہیں قہری ہے. اور وہ عالم نہیں جو نبی مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ بیٹھا, وہ عالم نہیں ظالم ہے. یہ باتیں اسی کے لیے سجتی ہیں. انشاءاللہ آپ سمجھیں گے, قرآن پڑھیں گے, پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھیں گے تو 72 جاننا. جب جاننا میں جائیں گے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا, اس کے ساتھ سلوک کلی بننے کا. جب سرکار نے تو پہلے ہی ظاہر فرما دی ہے کہ جب ملیں تو ان کو سلام نہ کرو. دیکھو ہی نا, اعلیٰ حضرت کے متعلق میں نے سنا ہے, فرمایا جو بد مذہب کو ہاتھ ملاتا ہے 40 دن اس کا ایمان یوں کانپتا رہتا ہے. بڑی بری بات ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ آج کے مسلمان سنی کو مضبوطی محدث اعظم پاکستان والی عطا فرمائے. ان کے صدقے ہم سب کو آمین تو کہہ دو. تو جب 72 میں جائیں گے تو اس نے وہ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ جب ترمذی میں یہ ہے حاضر حدیث و غریب, تو لوگوں کو کہا دیکھا حدیث غریب ہے, بیچاری کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, کنگال ہے. یہ دھوکے دے دیتے ہیں. یعنی نیچری ہوں, پرویزی ہوں, دیوبندی ہوں, وہابی ہوں, ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ ایک لفظ ایسا مل جائے جس میں سے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کام دے. وہ تو حاضر حدیث و غریب ان کی ایک اصطلاح ہے. اس حدیث وہ صحیح ہوتی ہے. غریب کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرے سندوں کے لحاظ سے اس کی سند عجیب و غریب ہے. وہ عجیب و غریب غربت میں لے گیا, تنگ دستی میں, کہ یہ حدیث کنگال ہے, اس لیے اس کے پاس نہ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی. پھر جب کنگال ہے تو ہمیں کیا فائدہ دے گی یہ, حالانکہ حدیث صحیح ہے. حاضر حدیث و صحیح غریب غریب وہ لکھتے ہیں. عام ترمذی شریف پڑھے ہیں. بہرحال وہ میں نے اس پر رابطے پر دوبارہ تقریر کر ڈالی, حالانکہ میں نے تو آگے بہت کچھ لکھانا ہے. تو منافقین کے ذکر کے بعد اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اعمال صالحہ شروع کرو. پہلے تمہارے لیے ایمان اور متعلقات, اس پر زور دیا گیا, دلائل دیے گئے, سمجھایا گیا. اگر تم اس میں پورے مضبوط صحیح اترے ہو تو اب اعمال صالحہ میں رابطہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کہ پچھلی آیتوں کو آنے والی آیتوں سے کیا رابطہ ہے, کیوں یہ آیتیں بیان ہوئی ہیں. اب اللہ کریم نے سب سے پہلے قبلے کا ذکر فرمایا کہ منہ طرف کعبہ شریف کے بندگی اللہ کی, اور پیچھے امام کے اللہ اکبر. قبلے کا ذکر ہے, پھر آگے روزوں کا ذکر ہے,
اسی طرح سے مسلسل پھر آگے بیاہ نکاح ہے، اسی لیے سورہ بقرہ کو سنام القرآن کہتے ہیں، فسطاط القرآن کہتے ہیں۔ فسطاط کیا معنی خیمہ، خیمے میں جب جو چیزیں ساری آ جاتی ہیں نا تو سورہ بقرہ میں تمام مضامین آ گئے ہیں، عقائد بھی آ گئے ہیں، مسائل بھی اکثر آ گئے ہیں، تو بیاہ نکاح کا بیان، طلاق کا بیان اسی میں۔ اب جو میں نے لکھانے کا پروگرام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے سبق میں آیا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ ہے حاضر و ناظر کے دلائل میں سے ایک دلیل۔ تو آپ نیچے لکھ لیں، اگر آپ سپر ہیں، لکھنے میں تیز ہیں تو آپ میرے گفتگو کو نوٹ کرتے جائیں، اور اگر اتنا تیزی نہیں تو صرف اتنا لکھ لیں استدلال حاضر و ناظر، انا اشرب الحلیب وانتم صلوا علی الحبیب۔ انا اشرب الحلیب۔ اچھا، قرآن مجید میں متعدد آیات حاضر و ناظر پر دلیل ہیں، میں ذرا پڑھوں، آپ حافظوں سے اس کی تصدیق کر کے اپنے بک میں، اپنے کاپی نوٹ میں نوٹ کرنا، کیونکہ دیر لگے گی لکھانے میں۔ جو یکون الرسول علیکم شہیدا، تو یہ آیت آپ دیکھ رہے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ شبینہ پڑھو میرے ساتھ کبھی۔ تو یہ 22ویں پارے سورہ احزاب تیسرا رکوع، اور سورہ فتح انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ تین آیتیں۔ سورہ حج شریف آخری ہے، وہ بھی ہے یکون الرسول علیکم شاہدنا علیکم شاہدن، وہ تمہارے اوپر شاہد ہیں۔ سورہ مزمل شریف انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدنا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ یہ ہے شہادت کی آیات، یعنی گواہی یا حاضر و ناظر ہونا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ آیت حاضر ناظر کی ہے، قرآن میں پڑھ رہا ہوں، آپ لکھتے جائیں۔ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ غزالی زمان حضرت علامہ شاہ احمد سعید صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاضر و ناظر پر بہترین تحقیق فرمائی ہے، تسکین الخاطر۔ آپ وہ خرید لیں، یا مقالات کاظمی، یہ مجموعہ حضرت کا چھپا ہے، تو آپ وہ سارے کا سارا خرید لیں، تو ان میں علمی کتابیں ہیں، ورنہ اگر علیحدہ ہے تو ہمارے حاجی انوار الاسلام رحمۃ اللہ علیہ حامدیہ کتب خانے والے نے چھاپا تھا، علیحدہ بھی ملتا ہے، تو بہترین تحقیق ہے۔ اور مولانا عنایت اللہ مناظر اسلام سانگرا ہل، جو عزیز گرامی اپنے بزرگوں سے ان کا نام سنا ہے، بعد میں ان کی زیارت بھی کی ہو، تو شیر پنجاب سے، حقیقت میں وہ تھے شیر پنجاب، جو ان کی تقریر بھی بڑی مؤثر، اور ساتھ ہی انہوں نے حاضر و ناظر پر کتاب ابھی چھپی ہے لاہور میں، ان کے کوئی عزیزوں نے ان کی تصانیف کو کوشش کر کے چھاپنے کی محنت فرما رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ضمنی طور جال حق شریف میں جو مفتی احمد یار خان حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ گجرات والے، عام کتاب ہے، الحمدللہ بڑی مقبول کتاب ہوئی، تو اس میں جال حق میں حاضر و ناظر کی بڑی بہترین تحقیق ہے۔ میں آپ کو یہ محنت کیوں کرا رہا ہوں کہ آپ مطالعہ کریں، آپ تھک جاتے ہیں تو میری طرح دودھ پئیں، بادام کھائیں، یہاں تو میں ویسے سکا پکا بیٹھا ہوں کیونکہ مسافر ہوں، تو پھر بھی میرا جمیل میرے ساتھ محنت کر رہا ہے، مجھے دودھ پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹھ کے دودھ پلائے، دنیا میں بھی آمین تو کہہ دو سب کو۔ اور اسی طرح مناظر اسلام حضرت علامہ اچھروی رحمۃ اللہ علیہ، محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ہے مقیاس حنفیت میں حاضر و ناظر، اور کافی دیر تک یہ بات چلتی رہے گی۔ تو شاہد کا معنی حاضر ناظر اور گواہ کا معنی مجاز ہے۔ اب میں دلائل قائم کروں کہ اس کا معنی حاضر و ناظر ہے، شاہد شہید،
دیکھیے جو عام آدمی ہے نا اس کو ذہن میں بات ڈالنا یہ کمال ہے. عام آدمی نماز جنازہ کی دعائیں یاد رکھتے ہیں تو ان کو پڑھاؤ اللہم اجعلہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اب اس کو کہو کہ یہاں گواہ کا معنی ہے بھائی، تو کہے نہیں. میں نے کہا دیکھو وہاں بھی دھوکہ کر رہا ہے. شاہد کا معنی ہے حاضر. یہاں جو آپ جنازے کی دعا ہے اس میں شاہد کا کیا معنی ہے؟ حاضر. یہ شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا یہ باتیں مؤثر ہوتی ہیں. ایک تو محقق ہوتی ہیں کہ ایک عوام کے ذہن میں بہت جلدی پہنچتی ہے. اچھا شہید شاہد ایک ہی بات ہے، وہ فعیل کا مادہ وزن ہے. یہ فاعل کا آپ جو صرف پڑھتے ہیں تو ذرا یضرب ضربا فهو ضارب نصرا ینصر نصرا فهو ناصر ونصیر. آپ میرے سے صرف پڑھیں تو مجھے اپنے طالب علمی کے دور میں استاد صاحب کہتے ہیں یہ اپنے وقت تصیب ہوئے ہیں. خیر سبحان اللہ. ہم طالب علمی میں جو انسان محنت کرے نا، میں نے مطالعے کتاب لکھی ہے، اب حافظ جی عبدالکریم صاحب چھاپ رہے ہیں، انشاءاللہ اسی ہفتے میں آ جائے گی. تو دیکھو کہ بھئی محنت کرنی پڑے. محنت سے انسان کو پھل ملتا ہے، بد محنت کو کوئی پھل نہیں ملتا. ہاں وہ ایک پورا مربع زمین کا بوئے اور اس میں کبھی اس میں دانے ڈال دے کبھی نہ ڈالے، کسی میں پانی دے کسی میں نہ دے، مربع بیکار ہو جائے گا، کوئی کام تو نہیں. اور ایک قلعہ زمین کا بھی ملے گا. ہاں محنت کرے. تو میں عرض کر رہا ہوں شاہد شہید ایک ہی بات ہے. گردان کرنے میں صرفی ناوی جانتے ہیں. تو شاہد اور شہید. شاہد کا میں نے آپ کو اس کا دے دیا ہے گھر کی مثال. اور 5واں پارہ کھولیں تو شہید کے معنی لازمن حاضر کے ہیں. 5واں پارہ والمحسنات من الناس ما واللہم والمحسنات کے پہلے پاؤ. یہ آیت تو ویسے لکھیں گے آپ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. لیکن جو میں استدلال کرنا چاہتا ہوں وہ آیت اور ہے، آگے آ رہی ہے. اللہ دیکھو آیت نمبر 52 سرائکی والے 52 2 اور 5. دیکھو آیت منافق کہتے تھے کہ ہم جنگ پر نہیں گئے، اچھا ہوا ورنہ ہم بھی مارے جاتے. وہ اسی کا ہے قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا. منافق کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہ گیا، میں نہ تھا حاضر. دیکھو شہید کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ حاضر. گواہ کا معنی ہو سکتا ہی نہیں. چیلنج کر دو کہ شہید کا معنی یہاں حاضر ہے، کرو معنی گواہ کا. شہید ان کے معنی کیا ہے؟ اچھا ابھی آیت کے چکر میں بابا 52 سورت. یہ 5واں پارہ تو پتہ ہے پہلا پارہ. ہاں اچھا خیر میں مدینے پہنچ گیا، آپ ابھی جدے کھڑے ہیں. واہ کوئی مولنا تو میرا چاہیے نہیں مدینے سے. تو دیکھو لم اکم معہم شہیدا. آیت کو دیکھو، نوٹ کرو، لکیر پھیرو. جیو لے رہو. واہ واہ پیٹرول پڑے گا تو گاڑی چلے گی. لم اکم معہم شہید 72. چلو کوئی آج نہیں، میں نے آنکھ نہیں بنوائی ہے. دیکھو ماشاءاللہ اسی لیے گڑبڑ ہو گیا، میں نے اچھی طرح دیکھا نہیں، میں دودھ کے شوق میں بیٹھ گیا. اچھا بھائی جان بات 72. چلو آیت تو میں صحیح پڑھ رہا ہوں نا. اب بات تو چلو ساتھ سب نے دیکھ لیا، ہاتھ کھڑا کرو. دیکھو لم اکن معہم شہیدہ. شہید کے معنی کیا ہے؟ حاضر. اب میں آپ کو مضبوط کر رہا ہوں کیونکہ آپ مناظرہ کریں تو کسی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. میرے کاپی لکھی ہوئی باتوں کو دیکھ کر آپ میدان میں آ جائیں، شاید سوال ہو جائیں. تو شہید کے کیا معنی ہے؟ حاضر. شاہد کے معنی کیا ہے؟ حاضر. اچھا یہ تو آپ کو لغت خود اصل لفظ شاہد شہید کی ہے.
اب یہ قاعدہ آپ کو معلوم ہو، بچے ہیں یا جوان ہیں، ابھی کتابوں کو پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، قاعدہ ہے کہ ماضی مضارع اسم فاعل مصدر جتنا ہی گردان ہو کسی باب کی، وہی اس کا حقیقی معنی تمام پر لاگو ہوتا ہے، ماضی پر، مضارع پر، فاعل پر، مفعول پر، ظرف پر، یہ قاعدہ ہے۔ میں آپ کو نمونے کی چند آیتیں قرآن کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ پھر حافظوں سے آپ لیتے رہیں، کیوں کہ میں اگر وہ نمبر بھی دکھانے اب تو اس پر 7-10 منٹ لگ گئے، وہ میں نے عمل کیا کہ ادھر پیٹرول ڈال لوں، ادھر یہ مارکا تیار ہو جائیں۔ دیکھو ماضی ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، دوسرا بار ہے جو تمہارے کو رمضان حاضر ہوئے یا رمضان گواہی دے۔ وہاں بھی بڑے دماغ خراب ہے ان کا، میں کہتا ہوں کہ میرے بس میں ہوتا تو میں اندرا گاندھی کے ملک میں ان کو بٹھا تھا۔ جو قرآن میں ہر جگہ شاہد شہود کے معنی حاضر۔ اچھا دیکھو میں نے ماضی پڑھی ہے دوسرے پارے میں، من شاہدہ کھولو نہیں، اب حافظوں سے بات بولے دیکھ لیں، کیونکہ کھولتے رہیں گے میرا دوسرا موضوع آپ کے ذہن میں نہیں پہنچے گا۔ تو دیکھو مضارع فلیشہدہ المقربون، امر غائب اور مضارع وغیرہ کی ایک ہی بات ہو، تو چاہیے کہ حاضر ہوں ان کو مقرب فرشتے۔ یہاں گواہ کے معنی ہو سکتے ہی نہیں ہے کہ گواہی دیں اس کو فرشتے نا۔ آیت فلیشہدہ المقربون 18واں پارہ سورہ نور۔ یہ بات میرے سے نہ پوچھیں، میرے سے الفاظ کیچ کر لیں اور اپنے کمپیوٹر میں رکھ دیں، کام آئیں گے۔ فلیشہدہ المقربون، دیکھو اللہ سورہ بروج میں فرماتا ہے شاہدوں و مشہود، یہ شاہد مصدر ہے، اسم فاعل، مشہود اسم مفعول، دونوں میں معنی ہے حاضر کا۔ اور شہود والمشاہدۃ مصدر، یہ تمام کتابیں لغت کی ہیں، مثلا سورہ اور اسی طرح المنجد، لسان العرب، یہ لغت کی کتابیں۔ کتاب کا میں نے کیا نام لیا ہے؟ المنجد، سورہ، لسان العرب۔ شہود بمعنی الحضور والمعاینہ، یہ مصدر معنی، مصدر کا کیا معنی ہے؟ الشہود الحضور، شہود الحضور والمعاینہ، تو شہود کے معنی حاضر ہونا، صحیح شہود کے معنی آنکھوں سے چیز کو دیکھنا، معاینہ۔ حضور فعول کے معنی پر ہے، فعول کے وزن پر ہے، جیسے رسول، فعول، غفور، شکور، یہ فعول جو ہے صفت کا صیغہ ہے، اس کا حضور کا معنی ہے بہت زیادہ حاضر، بہت زیادہ حاضر۔ دیکھو حضور کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں، بے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ، یہ بھی اس کو نصیب نہیں۔ تو بھی تقریر کر تو حضور سرکار کی بغیر نام پاک آ جائے، صفت آ جائے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کر، فرشتے خوش ہوتے ہیں، سرکار خوش ہوتے ہیں۔ اچھا میں کیا کر رہا ہوں، جتنا ہی مادے آپ کو شاہدہ یا شاہدوں کے ملیں گے، آپ کو اس کے معنی حاضر کے ملیں گے۔ جب میری کتاب تنشیط الخواطر چھپے گی، میں نے جو ابھی تقریر آپ کو کر دی ہے، اس سے 10 گنا اور لغتیں میں نے جمع کر دی۔ اچھا اب ایک معنی آپ کا یہاں ختم نہیں ہوا، آخری حربہ ہے اس کے سر پہ مارنے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ حاضر، اگرچہ حاضر کے معنی میں کرنے میں، وہ میں آپ کو بات کو بتاتا ہوں، اللہ کو وہ کیسے حاضر ناظر ہے کہ نہیں؟ کہو کہ بھئی اللہ کو حاضر ناظر کس آیت سے ثابت کرو گے؟ جو آیت تم پیش کرو گے وہی آیت ہماری دلیل ہے۔ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، اللہ حاضر ناظر ہے یا نہیں؟ چلو وہابی دیوبندی سنی سارے ویسے ہی ترجم للباب عام طور کہہ دیتے ہیں اللہ حاضر ناظر اللہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ حاضر ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن بتاؤ کس آیت سے ثابت ہے؟ وہ بھی پڑھے گا واللہ علی کل شیء شہید، شہید کے معنی حاضر، تو پڑھ دے ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو جو چیز وہ کہتا ہے وہی کہ بھئی اللہ حاضر ناظر ہے، کون سی دلیل ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے کہ اللہ حاضر و ناظر، حدیث میں تو نہیں ہے کہ اللہ حاضر و ناظر، تو بلکہ الٹا علماء نے کہا کہ اللہ کو حاضر و ناظر کہنا کفر ہے۔ ہاں اسی بات پہ پھر وہ شرارت کرتے ہو، کہتے دیکھو جی سنی بریلوی حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتے، لے دیکھو علامہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ لیا ہے کہ پھر آپ یہ کہیں کہ لغوی لحاظ سے اللہ کو حاضر ناظر کہنا کفر ہے، لغوی لغت۔ کیوں؟ اس کے لیے کہ حضور کا معنی ہوتا ہے جگہ پر حاضر ہونا، جب مثلا میں حاضر ہوں، میں اپنی مسند پر حاضر ہوں، اس کا معنی ہے حاضر المکانہ،
اللہ مکانوں پاک ہے، اللہ زمانوں پاک، اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں. اس پر اطلاق لفظ حاضر کا صحیح نہیں، اطلاق، باقی رہا عقیدہ کی لفظ ہم سب کا ہے. تو ناظر ہوتا ہے ان نظروں بالبصر والبصیرہ، یہ نظر ان کا معنی اسرا ہے، قرآ ہے سب. تو اللہ آنکھ سے پاک ہے، یعنی لغوی لحاظ سے حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرما دی ہے آگے. لیکن یہ ہے کہ چور ہوتا ہے اور چور اپنی چوری کے مطابق بات کرتا ہے کہ تاکہ مسلمان کو دھوکہ ہے. تو علامہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حاضر کو ناظر کو کہا کہ کفر ہے، اگلی عبارت کو وہ پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ آپ نے فرمایا لغوی معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ حاضر کا مکان تقاضا کرتا ہے، ناظر آنکھ کو تقاضا کرتا ہے. اللہ مکان سے بھی پاک ہے، اللہ آنکھ سے بھی پاک. تو اس معنی پر اچھا، بلکہ اب ان کو رسوا کرو تو پھر چنگی طرح کرو، ان کو ذلیل کرو تو پھر اچھی طرح چنگی طرح. وہ آپ کتاب کا حوالہ نوٹ کریں، ایضاح الحق الصریح، ایضاح الحق الصریح کتاب کا نام ہے، مطبوعہ مجتبی. اب وہ دیوبندی وابی نہیں چھاپتے، جو چیزیں ان کے منہ کو کالا کرے نا اس کتاب کو چھاپتے نہیں، چھپا دیتے. کتاب کا کیا نام ہے؟ ایضاح الف لام پہلے نہیں ہے، مضاف مضاف الیہ، ایضاح الحق الصریح، مصنفہ اسماعیل دہلوی. وہ کہتا ہے خدا تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننا بدعت ہے، بدعت صحیح ہے. کتاب لے لو اور اس میں یہ آپ کو چھوٹی کتاب اتنا ہے، تختی اس کی بڑی ہے اتنا جیسے آپ کی قرآن مجید ہے. تو وہ فارسی اردو دونوں مجتبی نے چھاپی، تو وہ میرے پاس ہے. اگر آپ کو نہ ملے مناظرہ کریں تو میں آپ کو وہ کتاب مناظرے کے موقع پہ پیش کر دوں گا، اور حوالہ دیکھیں تو آپ فوٹو کر کے لے آئیں. یہاں تو باب المدینہ ہے، پرانے کتب خانوں میں ملے گی. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر مانتے ہیں، تم کہتے ہو کہ اللہ کو حاضر ناظر ماننا یہ بدعت سیئہ ہے. مثلا میں ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، اللہ عرش پہ بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ ادھر ادھر جو تم مانتے ہیں عوام، یہ جہالت ہے، بے وقوف ہے. بلکہ آپ کے کراچی میں قرآن مجید چھپا ہے ترجمے والا، وہ مشہور مولوی ہے جس نے تیسیر القاری بخاری شریف کی شرح لکھی ہے. تو وہ واسعہ کرسی و السماوات والارض کے ماتحت لکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہے، ٹانگیں نیچے کرتا ہے. کرسی پر جب اللہ کی ٹانگیں پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ٹانگیں اتنا زوردار ہیں کہ وہ کرسی اللہ کے ٹانگوں کو نہیں پچا سکتی، تو کرتی ہے چر 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 کرتی ہے، اتنا بوجھ ہو جاتا ہے اللہ کے ٹانگوں کا اس کرسی پر. میں نے کہا ہمیں ایسے تھلے خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا خدا لیسا کمثلہ کی شان کا ہے. یہ ترجمۃ القرآن وحید الزمان. یہ آپ نقد سودا کریں، وہابیوں کو دکھائیں کہ تم خدا کی توہین کرتے ہو. حاضر ناظر کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی شان کے لائق ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ ناظر ہے. تو آپ کو میں نے پہلا مضمون عرض کر دیا، یکون الرسول علیکم شہیدا. اس کا لغوی معنی کے لحاظ سے ہر جگہ قرآن مجید میں یا حدیث پاک میں یا لغت میں حاضر و ناظر ہے. ہم یہ یکون الرسول سے استدلال کرتے ہوئے یہ طریقہ برتتے ہیں. تو اب امام سیوطی کا حوالہ نوٹ کرو، مزہ آ جائے گا. فرماتے ہیں ہر جگہ لفظ شہید قرآن میں حاضر ناظر کے معنی میں ہے. بڑا کمال کیا ہوں. قاعدے لکھے ہیں جلد پہلی. قاعدے کا طریقہ میں بتا دوں، کیونکہ آپ مطالعہ کریں گے نا جلد پہلی، اس میں طریقہ یہ بتایا ہے کہ قرآن میں فلاں لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، فلاں لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، فلاں لفظ. یہ ایک ان کا باب ہے لفظ کے ترجمے کے قاعدہ کلیہ کے طریقے پر. تو شہید کے معنی انہوں نے کہا ہے کہ سوائے ایک دو مقام کے باقی ہر جگہ شہید کے معنی حاضر ہے. لیکن دیوبندی نے ترجمہ کیا ہے نور محمد اثر مطابق ہے کسی مولوی نے، اور مولوی نے خیانت کی ہے، یا گواہ کے معنی بنا دیا. گواہ
جاننے والا، تاکہ سنیوں کا ترجمہ نہ ہو. خیر وہ خیمتے کرتے رہتے ہیں، آپ اصل عربی کو دیکھیں گے یہ اس کے بعد مانا. اچھا یہ ان کا ہے. اب صرف اسی موضوع پر ایک سوال کرتے ہیں جو ان کا سوال مشہور ہے. آپ نیچے لکھیں سوال وابی جواب اویسی صاحب. سوال وابی جواب اویسی. سوال یہ ہے کہ اگر شہید ان کے معنی، شاہد ان کے معنی حاضر کے ہیں تو ہم سارے حاضر ناظر ہیں. بلبت بڑے بڑے بےمان ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں. یہ اسی مقام پہ آیت جو تمہاری ہے دوسرا پارا پھر کھولو، وہ یکون الرسول علیکم شہیدہ کو سامنے رکھو. ہاں دیکھو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جملہ بعض کو ہے، بولو نہیں، نہ گلہذا نہ گلا، چپی تھی اس کو یا شیخ بات. چلو عربی میں آپ کے پاس بھی، اور پہلے میں نے سندھی مار دی. چلو دیکھو یہ جو ہے نا بھائی یکون الرسول علیکم شہیدہ، اس سے پہلے والا لفظ ہے وہی آیت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. دوسرا پارا ابھی جو تم کو میں دلیل دے رہا ہوں سیقول الصفحاء کے 30ویں 70 پر یکون الرسول علیکم شہیدہ. کسی قرآن پر چوتھی ہوگا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پیچھے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یعنی یہ تم پر اعتراض کرے گا کہ تم جو شہید کے معنی لغت کے لحاظ سے کہہ رہے ہو کہ حاضر ناظر کے معنی میں ہے، تو یہ شہداء شہید کی جمع ہے. تو معنی یہ ہوا کہ اے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، میں نے تمہیں درمیانی امت یعنی اعلیٰ امت، یہ اصطلاح قرآنی ہے، میں نے بنایا تاکہ تم ہو وہ حاضر و ناظر لوگوں پر. تمہارا ترجمہ یہ بھئی ہر بندہ حاضر ناظر ہے، یہاں پہ حاضر ناظر ثابت ہو گیا. وہابی کا سوال ہے کہ اللہ نے امت کو وسط بنایا تاکہ تم سارے کے سارے حاضر و ناظر ہو جاؤ. تو اب میں آپ کو جواب کا آغاز کرتا ہوں. تو آپ لکھیے نمبر اول جواب نمبر اول. یہ میں نے آپ کو کہا الزامی جواب. بھئی قیامت میں اللہ کریم جہاں شہداء شاہد کے معنی شہید کے معنی گواہ کے ہیں، خود بخاری شریف میں پہلے تو خیر حوالہ آپ کو کہ یہاں شہید کے معنی حاضر ناظر نہیں بلکہ شہید کے معنی گواہ، یہ متعین ہو چکا ہے. وہاں جو وہ گواہ کرتے ہیں اس کی بھی میں تقریر کرتا ہوں، ابھی مجھے کافی وقت ملے گا انشاءاللہ. میں چاہتا ہی ہوں کہ ہر موضوع پر سیر بحث ہو جائے، شارک نہ ہوئے، سیر بحث ہوئے پوری. تو آپ سوال کو پہلے یہ کریں کہ بھئی گواہ کے معنی میں حدیث نے معنی متعین کر دیا ہے، گواہ کے معنی میں حدیث نے متعین کر دیا ہے، وہ ہے بخاری شریف کتاب الشہادات. وہ حضور کی سرور عالم کی حدیث ہے کہ قیامت میں اللہ نوح علیہ السلام کو اور اسی طرح ہر نبی کو پیغمبر رسول کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی امت کو میرے پیغامات پہنچائے؟ وہ کہیں گے ہاں اللہ میں تو 950 سال اپنی امت کو پیغام پہنچاتا رہا. کافروں کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے ما جاءنا بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اللہ کہے گا قد جاءکم بشیر و نذیر، ایک نہیں 1,24,000. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے. اب اللہ کو علم ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت کام دے گا، لیکن کیا کریں کہ وقت مختصر ہے کہ اللہ کو علم ہے، گواہ مانگ رہا ہے. نبی کو بھی اونٹنی کے بھاگ جانے کے بعد گواہ مانگے تو وہابیوں نے آسمان کو سر پہ اٹھا لیا کہ دیکھو حضور کو علم ہوتا تو اونٹنی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ گواہ دیا. وہ توما بن فارق سے خرابی ہوئی تو آپ نے کہا گواہ لے آؤ. یہ آپ کو ازالت الریب گکھڑوی کی کتاب میں 15 حدیثیں اس نے نامراد نے جمع کر دی جو اس طرح کی گواہی کی دیکھو حضور کو علم ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں. اب یہ میرا بخاری کا جملہ یاد کریں
کہ اللہ کو سارا علم ہے، وہ خالق ہے اعمال کا، واللہ خلقکم وما تعملون، ان کے عمل کو، کردار کو صرف جانتا نہیں، خالق بھی ان کا وہی ہے۔ تو قیامت میں کہے گا نوح علیہ السلام ٹھیک ہے کہ تو دعویٰ کر رہا ہے، گواہ لیا۔ تو یہ اللہ گواہ جو مانگے گا لا علمی سے مانگے گا نہ اتمام للحجت، یہ حضور بھی جو کچھ کرتے ہیں اتمام للحجت، اللہ گواہ مانگے گا۔ ایسے معلوم ہوا قیامت میں بھی نظام مصطفیٰ ہوگا، جو نہیں جاری کرتے ہیں وہ بیوقوف ہیں، بدقسمت ہیں۔ قیامت میں اللہ وہی قانون جاری کر رہا ہے جو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ آپ بیٹھا ہے مسند عدل کی کرسی پر اور گواہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا کون ہے تیرے گواہ؟ وہ کہے گا یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گواہ میں لا سکتا ہوں۔ تو یہ قاعدہ پھر بھی آپ کو یاد ہو کہ جو مدعا علیہ ہے اس کو جرح کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ تعزیرات ہے، اللہ آپ کو کچہری میں نہ لے جائے، آمین تو کہہ دو۔ تو یہ وکیل وکلا ہمارے جو ہے پھر رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ مدعا علیہ پر جب دعویٰ ثابت ہونے لگے تو وہ اپنے دعوے میں جرح کر سکتا ہے۔ کافر جرح کریں گے یا اللہ ان کو تو ہزاروں سال بعد کو پیدا کیا، یہ گواہ کیسے ہو؟ گواہ تو وہ ہو جو اسی میں میری تقریر آئے گی، پھر وہ گواہ تو وہ ہو جو موقع پر ہو۔ یہ تو موقع پر تھے ہی نہیں، جب تھے ہی نہیں تو ہمارے اوپر کیسے گواہی دے سکتے؟ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا جو نبی پیغمبر سب تمام پر حضور نے فرمایا، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو تیرے گواہ جو ہے مسترد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہوں سے پوچھے گا بھئی تم جو گواہی دے رہے ہو تم موجود تو نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی پاک نے ہمیں فرمایا۔ اس وقت کافر چپ ہو جائیں گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ لے ان سے، کل نہ مانیں گے کبھی، کل مان لیا۔ کافر اب مان رہے ہیں حاضر ناظر، وہابی بھی مان جائے گا، ہم کہتے ہیں آج مان لے آج۔ اب دیکھو جب یہ قاعدہ ہے کہ جب کافروں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی یہ صحیح فرما رہے ہیں، تو کافر چپ ہو جائیں گے۔ اگر جرح کا ان کو موقع ہوتا تو کہتے کہ حضور تو اس وقت حاضر ناظر تھے ہی نہیں، ابھی اب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو وہ بھی تو یہ سوال کر سکتے تھے، لیکن سوال نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ اس وقت کافر اس بات کو بھی مان جائے گا، وہاں بھی تو پہلے ہی مانے گا۔ ہم کہیں گے اب مار جہنم میں جا بھائی مان، تو جو ہے نہیں مانتا، مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گواہی ان پر دیں گے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اب اس کے بعد متعین ہو گیا کہ یہاں شہید کے شہداء کا معنی کیا ہے؟ گواہ۔ یہاں کیا معنی ہے؟ گواہ۔ اب یہ جو بغلیں بجاتے ہیں کہ بھئی ہم سارے گواہ ہوں گے، تو تم شریعت کے خلاف کرتے ہو۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو نیک ہو، وہ قرآن پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا کریم فرماتا ہے اشہدوا ذوی عدل منکم، کوئی حافظ بیٹھا ہو تو میری تعریف کرے۔ تراویح ابھی پڑھنے کی ہے، آپ تراویح پڑھیں گے، اگر نہیں بتائیں گے نا میں اعلان کر دوں گا کہ اس کو مسئلے پہ نہ چڑھنے دو، اس بات ہی کچھ نہیں۔ اشہدوا ذوی عدل منکم، اللہ کہتا ہے دو نیک گواہ لے آؤ۔ نیک، فاسق فاجر گواہ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ اس مضمون کو مضبوط کر لیں۔ مناظرے میں میرے اوپر کئی بار اس کا اعتراض، یہی آیت پڑھی گئی، اور یہ آیت کا جواب میں نے فوراً برجستہ دے دیا کہ اس کا معنی گواہ ہے، گواہی دینے والے فاسق نہیں ہو سکتے۔ ہم تو گواہ نہیں بنیں گے، میرا عبد القادر جیلانی بنے گا، اجمیری بنے گا۔ تو ہم اولیاء اللہ کو حاضر بھی مانتے ہیں، ناظر اسی معنی پر کہ پردے حجابات اٹھے ہوئے ہیں اور تمام کائنات کو آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ نظر تو الہ بلاد اللہ جمان تخزنت اللہ حکم اتصالی۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ اللہ ان کی عالم ارواح میں، عالم دنیا میں اللہ نے حجابات اٹھائے ہوئے ہیں۔ میری کتاب کا مطالعہ کریں، اس کا نام ہے ولی اللہ کی پرواز۔ وہ کئی بار چھپی ہے، اب پتہ نہیں ختم ہو گئی ہے۔ اب میرے شاگرد نے ہمت کی ہے، بھائی دیکھا ہے کتابیں لگائے بیٹھا ہوئے، یہ بیچارہ بھاولپور سے بوریوں بھر کے ہے۔ انہوں نے کہا بھائی طالب علم نہیں، مولبے ہوں گے، مولبے موٹے موٹے، ان کے موٹے پیسے کے معنی میں، ورنہ آپ تو پتلے دبلے خستے، لیکن جیبیں بھری ہوئی ہیں، کتابیں لو تمہیں پیسہ دیں گی۔ کیونکہ میں پہلے حوالہ دیتا، کہتا بھائی مکتبہ غوثیہ سے خرید لو، فیضان مدینہ سے خرید لو،
تو وہ طالب علم مولوی اگلے سال کہہ دے جی کہاں فائزان مدینہ اور کہاں جی مکتبہ غوثیہ جی کہاں. میں نے کہا کہ بھائی ان کا یہ جواب بھی میں سوال بھی مسترد کر دوں, دروازے پر کتابیں رکھا دی. یہ جو ہے یہ ناسخ و منسوخ صرف وہ ہر موضوع پر انشاءاللہ. اور دوسری کتاب میں نے لکھی ہے, وہ ایک سید صاحب ہیں جو لے گئے ہیں چھپوانے کے لیے, دعا کرو جلد چھپ جائے. اس کا نام ہے الانجلاء فی تطور الاولیاء. اور ولی جو ہے وہ ایک وقت میں کائنات ساری کے حاضر بھی ہوتا ہے ناظر بھی ہوتا ہے. ایک منٹ کل جمعہ پہ بھی میں نے عرض کیا اور اس سے پہلے وہاں میں نے تقریر کی, وہاں بھی کہا, وہاں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ ایک جن متعدد مقام پہ موجود ہوتا ہے. ایک جن کراچی میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, فلان جگہ پہ بھی ہے. تو وہابیوں کو میں نے کہا ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر مانے لگتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں تو نبی اور ولی نہیں ہوتے. جن ہوتے ہیں یہ مانے ہیں تیرے, پھر شرمسار ہو جاتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے دیکھو نا, جن ہے جو نا وہ مولوی صاحب ہے نہ تو وہ قاری صاحب ہے. بھائی جن مولوی ہے, مولوی جن ہو سکتا ہے, جن مولوی کہتے تو جن نہیں, جن مولوی نہیں, قاری نہیں, عالم نہیں, حافظ نہیں, وزیر نہیں, غوث نہیں, کتب نہیں. تو اس کو تو مان رہا ہے. اور جو جن کو اللہ خود کہہ رہا ہے آنکھ اس کی دیکھتا میں ہوں, ہاتھ اس کا پکڑتا میں ہوں, کان اس کا سن, اس کو تو نہیں مانتا تو معلوم ہوا کہ بھی تیری سے رشتے داری ہے, تیرا ماما ہے. تو یہ آپ کو جواب سمجھ آ گیا کہ قیامت میں گواہی دینے والے فاسق فاجر نہیں ہوں گے. لہذا یہ حاضر و ناظر عام نہ ہوا, حاضر و ناظر ہوا تو اولیاء اللہ کے لیے ہوا. اولیاء اللہ کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کے لیے حجابات اٹھے ہوئے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کمال سے غوث پاک جیلانی, حضرت اجمیری بادشاہ, حضرت بہاؤالدین نقش بند, چونکہ ہمارے آج کل نقش بندی ہمارے سے روٹھے ہوئے ہیں. کتاب ایک نے لکھی ہے کہ جی ہم جاتے ہیں تو قادری ہمیں گھاس نہیں ڈالتے. میں نے کہا پھر تم وہ جو گھاس نہیں ڈالتے تو عبد القادر جیلانی نے کون سا جرم کیا ہے کہ ان کی تو شان گھٹا رہا ہے. بھائی مان نے کتاب لکھ ماری, اس کا جو عذر بتایا وہ یہی بتایا کہ بھائی ہم جاتے ہیں تو ہمارے عزت احترام نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں ہم سب صرف نام دو ہیں, حقیقت ہم سب کی ایک ہے. بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مریدنی تو ایک ظالم زانی نے اور اوپر کمرے پہ چڑھا گیا زنا کے ارادے پر. نیک بی بی تھی, اس نے کہا کہ چلو مجھے ایک دکانہ تو پڑھ لیں دے. اللہ اللہ میں کر لوں, پھر اللہ تعالیٰ مالک ہے مجھے بچا لے گا, وہ بڑا کریم ہے. بس وہ کیا پڑھنا تھا, دکانہ منارہ تھا مسجد کا, اوپر چڑھ گئی, وہاں سے چھلانگ لگائی. اس نے کہا برائی کرنے سے پھر وہی موت اچھی. چھلانگ لگائی اور ادھر افغانستان کو, خراسان کو اور حضرت کے قندھار کو منہ کر کے کہا یا بہاؤالدین نقش بند. چھلانگ لگائی, دیکھا حضرت صاحب ہاتھ میں لیے کھڑے. ایسا کمال ہے بزرگوں کا. یعنی یہ صرف رابطے کی ضرورت ہے, رابطہ قائم کرو. ہر ولی تمہارے ساتھ ہے. مولوی رشید احمد گنگوئی نے تو امداد سلوک میں لکھ دیا کہ ہر شیخ اپنے مرید کے ساتھ ہر وقت حاضر ہوتا ہے. وہ موقع مجھے نہیں ہے, میں ابھی تمہیں دلیلیں دے رہا ہوں, سوال کے جواب دے رہا ہوں. تو اسی لیے تو میں نے کہا کہ بھئی آپ وقت نکالیں, زیادہ سے زیادہ ذرائع لکھیں. تو پوچھا حضرت از کجا آمدی, کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا تو از منارہ آمدی مانا از بخارا آمدم. تم منارے سے گری, تو نے چھلانگ لگائی, مجھے یاد کیا. تم منارے سے گری, میں بخارے سے دوڑا, ابھی تو نیچے نہیں آئی, میں نے تجھے اٹھا لیا. یہ کمال ہوتا ہے اللہ والوں کا. تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے پر ہوتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے. تو آپ اپنے عمل کو سیدھا کریں, ٹھیک کریں. تو میں کیا جواب دے رہا ہوں وہابیوں کا جواب. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر حاضر و ناظر کے معنی میں ہے تو پھر ہم سب حاضر و ناظر ہیں. کذالک جعلناکم امۃ وسطا تکونوا شہداء, شہداء زمین جمع شہید کی. میں نے حاضر, میں نے جواب دیا کہ شاہد میں نے گواہ ہے, بخاری بری ہے. اور اس کے بعد گواہ وہ ہوگا جو نیک ہے. قیامت میں بھی عبد القادر جیلانی, معین الدین اجمیری, بہاؤالدین نقش بند, شہاب الدین سہروردی اللہ والے گواہ بنیں گے. تو وہ ہم کہتے ہیں. اچھا اب اور آیت پیش کرتے ہیں. یہ وہ آگے مقام آ رہا ہے کہ وما كنت لديهم اذ اجمعوا وهم يمكرون وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم